السلام علیکم، میں ہوں علی سرور، آپ دیکھ رہے ہیں وینس ٹی وی۔ اور سب سے جو مین تھیم ہے ہمارے پروگرام کا کہ جی ناکامی سے کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے، یہی موضوع رہے گا ہمارے دیگر پروگراموں کا بھی۔ اور اس پہ ظاہر ہے بہت سارے ہمارے مہمان آئیں گے اور ان سے جانیں گے ہم کہ اندھیروں سے روشنی تک کا سفر کیسے کیا جاتا ہے، ایک فرد کیسے سفر کر سکتا ہے، ایک معاشرہ اور ریاست کیسے ترقی کر سکتی ہے، یہی ہمارا مین آبجیکٹو ہے۔ دو مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تعارف آپ سے کرا دوں۔ میجر ریٹائر ہاشم صدیقی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ کا بہت شکریہ آج تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ندیم مولوی صاحب، سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، بزنس مین بھی ہیں، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے۔ آغاز یہیں سے کرتے ہیں، میجر صاحب کیا کہیں گے آپ کہ اگر ہم بات کرتے ہیں ایک فرد سے لے کے ریاست تک کہ جی ناکام اگر ہے تو کیوں ہے اور کامیابی کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ نے مجھے اس موضوع پہ بولنے کا موقع دیا، اور اس کے لیے میں ابتدا ایسے کروں گا کہ ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، لہٰذا ہم نے جب یہ ایک ملک اپنا بنایا ہے، نام اس کا اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا ہے، تو یہاں پہ ہمیں اپنا آئین اور قانون اس نام کی مناسبت سے بنانا چاہیے۔ اگرچہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ کوئی قانون اسلام جو ہے وہ قرآن اور سنت کے منافی نہیں ہو سکتا، متصادم نہیں ہوگا، تصادم میں نہیں ہوگا، منافی نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود آئین کے اندر بنیادی چیزوں کی تبدیلی کی بہت ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آئین کے اندر درج ہے کہ آرٹیکل 215 ایکٹ 215 جو یہ کہتا ہے کہ عربی تعلیم لازمی ہوگی تاکہ لوگ قرآن کو سمجھ سکیں۔ عملاً اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، یعنی ہم آئین سے ہٹ کے چل رہے ہیں۔ تو ایک وجہ ناکامی کی یہ بھی ہوتی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ سن لیجیے ذرا تھوڑی سی۔ دوسری بات، ہم لوگوں کو ہمارے اوپر جمہوریت اتنا زیادہ چڑھا دیا گیا ہے، مینٹل کنڈیشننگ اتنی کر دی گئی ہے کہ ہم یہ بھول ہی گئے کہ جمہوریت کے ساتھ ہونا کیا چاہیے۔ جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عوام کو توڑ پھوڑ کا شکار کر دیا جائے۔ جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ایسی حکومت آئے جو عوام کی فلاح و بہبود کے کام کرے، جس سے عوام کو فائدہ ہو۔ جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں وہ آرٹیکل 38 کے اوپر آئین کا جو ہے اس کو بالکل عمل نہیں کرتی، اگین یہ آئین کے خلاف جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو آرٹیکل ہمارا ہے ایجوکیشن اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے بارے میں جو کہتا ہے کہ تعلیم سب کا فرض اور حق ہے، اس کو بالکل وائلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح اب آگے چل کے کیا ہوا، انہوں نے ایک ہائی ٹریزن کی پھر آئین میں آتی ہے تعریف۔ ہائی ٹریزن کا مطلب ہے اعلیٰ درجے کی غداری۔ اعلیٰ درجے کی غداری میں انہوں نے کیا چیز شامل کی کہ اگر کوئی آدمی آئین کو لپیٹ دے تو وہ سب سے بڑا ہے، حالانکہ آئین کے لپٹ جانے سے عوام کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کا نقصان جو ہوتا ہے سیاستدانوں کو ہوتا ہے کہ ان کی حکومت کرنے کا چانس مارا جاتا ہے۔ جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہائی ٹریزن کے اندر یا اعلیٰ درجے کی غداری کے اندر ملک کو جو مالی نقصان پہنچا ہے اس کا شامل کرنا بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ صرف پروگرام آگے بڑھا کیونکہ آدھوں سے واپس بھی آ رہا ہوں آپ کی جانب۔ ندیم مولوی صاحب کیا کہیں گے آپ، کوئی فرد یا معاشرہ جیسے میں نے کہا ریاست اگر ناکامی کی طرف جا رہی ہے تو کامیابی کی طرف واپس لانے میں کن چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے؟ سب سے پہلی بات حب الوطنی۔ اگر آپ پیٹریوٹ ہوں گے تو پھر آپ کا ملک جو ہے نا بہتر سے بہتر ہوتے جائے گا، جسے کہتے ہیں نا۔ اب ہمارا ملک کیا ہے، ویلفیئر اسٹیٹ۔ ویلفیئر اسٹیٹ مطلب کہ فلاحی ریاست عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ اب پچھلے 70 سالوں سے عوام کو صرف خواب دکھایا گیا ہے، جذباتی کیا گیا ہے، اور یہ وہ عوام ہے کہ اپنی لالچ میں آ کے میں تو کہوں گا مجنوں بن جاتے ہیں۔ محبت نہیں کہوں گا کسی پارٹی سے، یہ مجنوں بن جاتے ہیں مختلف پارٹیوں کے، اور اس دیوانگی میں بھول جاتے ہیں اپنے لیڈر سے سوال کرنا کہ آپ نے ہمارے بچوں کے لیے کیا کیا۔ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ٹی وی شوز ہوتے ہیں، مگر کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ آپ 70 سالوں میں ہمیں کیا دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں۔ یہی مین چیز ہے، میں یہ چاہتا ہوں ہمارے پروگرام کے ذریعے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اگر ہم ناکام ہیں تو کیوں ہے، اور کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک عام فرد سے لے کر
ریاست تک کی ہم بات کر رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے, تاکہ یہ پروگرام جب کمپلیٹ ہو اور آپ لوگ دیکھیں اسے تو ایک کوئی چیز, کوئی میسج لے کر اٹھیں کہ جی ناکام اگر آج ہیں تو یہ وجوہات ہیں, اور کامیابی اگر ہمیں حاصل کرنی ہے تو ان باتوں پر عمل پیرا ہمیں ہونا پڑے گا. جی تو اچھا, میں اپنے آگے بیان جاری کرتا ہوں. تو جب ہم نے ہائی ٹریزن کے اندر فائنینشل کرپشن کو شامل ہی نہیں کیا تو یہ میں سمجھتا ہوں عوام کے ساتھ, قوم کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ کیا گیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو آدمی 10 لاکھ روپے سے زیادہ کا فائنینشیل کرپشن میں پکڑا جائے, چاہے وہ آدمی ہو, چاہے ادارہ ہو, چاہے کچھ ہو, چاہے پی آئی ایگس ہو, چاہے اسٹیل مل ہو, ریلوے ہو, اگر کسی ادارے میں یا کوئی انفرادی طور پہ 10 لاکھ سے زیادہ کی کرپشن کرتا ہے تو اس کو فوراً آرٹیکل 6 کے تحت سزا ملنی چاہیے. کیونکہ میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں حب الوطنی کے ساتھ ساتھ, جب تک آپ مالی طور پر مستحکم نہیں ہوں گے آپ کا ملک نہ ترقی کرے گا, نہ آپ عوام کی فلاح و بہبود کر سکیں گے, نہ آپ کا دفاع مضبوط ہوگا, اور نہ ہی آپ کی کوئی فورن پالیسی ہوگی. اچھا, کیا کہیں گے ندیم مولوی صاحب, یہ جو بڑا اچھا انہوں نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جی معیشت مضبوط ہونی چاہیے, مالی طور پر کوئی بھی ملک مضبوط ہوگا تو ظاہر ہے اکانومی مضبوط ہوگی, تو پھر یہ کہہ رہے ہیں جی فوجی بھی مضبوط ہوگی, اور تمام دیگر شعبے جات ہیں تمام مضبوط ہو جائیں گے اور عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. متفق ہیں اس بات پر آپ؟ دیکھیں, معیشت بہت ضروری ہے. دنیا میں ہر جگہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, مگر پیسے سے بھی سب سے امپورٹنٹ اور سب سے طاقتور اس دنیا میں جو ہم کہتے ہیں انسان ہے, اشرف المخلوقات. انگریز بھی کہتے ہیں سب سے ڈینجرس ویپن ہوتا ہے ہیومن. ٹھیک ہے جی, انسان جیسے گوریلا وارز کہتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. جب انسان کو اپنی جان کی پرواہ نہ ہونا, جیسے ہمارے فوجی ہیں شہید کہلانے کے لیے وہ اپنی جان دے دیتے کہ وہ شہید کہلائیں گے. تو یہ جو انسان ہے اس کو جب مضبوط کیوں آج آئی ایس آئی دنیا میں کیوں وہ مانی جاتی ہے, کیونکہ یہ جو ہمارے جو آئی ایس آئی کا جو محکمہ بنا ہے وہ صرف پیٹریوٹزم پہ ہے. یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں پنجابی ہوں, سندھی ہوں, پٹھان ہوں, وہ اپنی ان کی آئیڈینٹی ہوتی ہے کہ پاکستان کے لیے جیتے ہیں, پاکستان کے لیے مرتے ہیں. نہ وہ سوچتے ہیں ہم بنگلے بنائیں گے, نہ گاڑیاں بنائیں گے. ان کا ایک ایک فوجی جو ہے اپنی جان دیتا ہے. آج دنیا بھر کے اندر مانی جاتی ہے کہ جی آئی ایس آئی سے زیادہ اسٹرانگ. بالکل. اچھا, ادارے تو ایک ادارے کی بات کر رہے ہیں نا آپ, تو میں پوری قوم کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اب ہمیں معیشت کتنی ضروری ہے, معیشت سے زیادہ پیٹریوٹزم. ورنہ یہ جو انسانی ہوس ہے, آپ جتنی بھی معیشت کو بہتر کر لیں یہ ہوس ختم نہیں ہوگی. اچھا, معیشت سے بھی زیادہ ضروری جو ہے ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ جی انسان بڑے ضروری ہیں. دیکھیں, جب انسان تو اب بھی موجود ہیں اور انسان تو موجود ہوتے ہی ہیں, لیکن وہ انسان جو ہیں وہ ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ مین کوشچن یہ ہے نا, انسان تو آج موجود 22 کروڑ ہے, 22 کروڑ ترقی نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معیشت کمزور ہے ہماری. ہاں جی, کسی کو اپنے نہ ملک کی پرواہ ہے, نہ گلی کی پرواہ ہے, ہوس نہ سیاست دانوں کو. معذرت کے ساتھ جب یہ ہوس ختم ہو جائے گی, جب مجھے پتا ہوگا کہ میں اپنے کوئی ملک میں کچھ کر کے جاؤں گا تو میرے بچوں کو فائدہ ہو. مجھے بتائیے, ان 25-30 سالوں میں جب سے آپ پیدا ہوئے ابھی جوان ہو گئے, کبھی کسی نے آپ نے دیکھا کہ درخت لگایا ہو؟ ہمارے پاس آج بھی جو محلے گلیوں میں درخت ہے وہ آج سے 70 سال پرانے درخت ہے. یعنی ہمارے یہاں شارٹ کٹ ہوتا ہے. ہم گملے ضرور خریدتے ہیں, ٹری پلانٹیشن دن میں ہم خوب پودوں کے ساتھ فیس بک پہ اپنی پکچریں لگا رہے ہوتے ہیں. کیا آپ کو پتا ہے اس کے بعد کوئی ہے شخص جو پانی دیتا ہے پودوں کو؟ کوئی ہے شخص جو مختلف ڈے بنائے جاتے ہیں اس کے اندر ہم بڑے فوٹوز نکالتے ہیں. پیٹریوٹزم. اب ہم آئیں گے معیشت کے اوپر, وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. نہیں, میں چاہتا ہی ہوں پروگرام کے ذریعے تاکہ ظاہر آپ دونوں, میں سب سے پہلے یہی چاہوں گا کہ عوام, غلطیاں تو آپ بتا رہے ہیں, ساتھ ساتھ حل بھی بتاتے رہیے کہ جی معیشت اگر کمزور ہے آج تو ملک کیوں ہے اور بہتر کیسے ہو سکتی ہے. طاقتور کرنا ہے, ملک کو خوبصورت بنانا ہے, تو یہ ہم انڈیویجول کا کام ہے کہ پیٹریوٹ بن جائے. جیسے آپ کو اپنے گھر سے محبت ہے نا, تو کیا آپ اپنے گھر میں کچرا پھینکتے ہیں؟ کیا اپنی ماں کو آپ بھوکا دیکھ سکتے ہیں؟ کیا اپنے والد صاحب کو تکلیف میں دیکھ سکتے؟ نہیں. یہ گھر ہے نا. حب الوطنی سر کن لوگوں میں کم ہے؟ ہم پوری سب قوم میں کم ہے, ہم سب میں کم ہے. میں آپ کو بتاؤں,
اور ہم سے بھی زیادہ تو عوام سے کیا تقاضا کریں گے پھر آپ؟ حب الوطنی جس طرح ندیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کم نظر آتی ہے آپ کو، تو سر یہ عوام کو پھر بتا رہے ہیں آپ کہ یہ بڑھائیں جذبہ حب الوطنی کا، تب بہتر ہو جائیں گے حالات صرف حب الوطنی کا جذبہ بڑھانے سے؟ نہیں، پہلے دیکھیں جذبہ جب بنتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جذبہ تو ہے نا، ایک قوم بن گئی، دیکھیں آج جذبہ تھا، یہ وطن حاصل کر لیا ہم نے. یہ علی جب سیلاب آتا ہے تو یہ ایک ہو جاتے ہیں، وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، یا اللہ نہ کرے کوئی موقع آفت آئے، قوم ایک ہو جاتی ہے، ہم ایک ہو جاتے ہیں، سب باہر نکل جاتے ہیں، تو وہ اکنامک کرنچ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. یہاں میں نے دیکھا تھا ایک زمانے میں کہ پی ایف میں لوگ جمع کر رہے تھے کہ جی زلزلہ آ گیا ہے، تو وہاں پہ چیزیں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اتنے لوگ آ کے مدد کر رہے تھے. باہر ممالک سے لوگوں کا جذبہ ہے. باہر ممالک میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بہت جذبہ رکھتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ملک سے دور ہے، ان کو بہت محبت ہوتی ہے. آپ اوورسیز پاکستانی سے جا کے پاکستان کی بات کریں، وہ باقاعدہ سنے گا، سوچے گا. وہی لوگ پاکستان میں پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے اس پاکستان میں سے جو پیسے بھیجتے ہیں. میں سب آپ سے جاننا چاہوں گا، اب یہ کہا جاتا ہے اس گورنمنٹ کا تو بڑا دعویٰ تھا کہ ہماری حکومت آتے ہی باہر سے جو برسات ہو جائے گی، ڈالرز کی بھی باہر سے سرمایہ آنا شروع ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں. کیا غلطی ہے ایسا حکومت کی جو سرمایہ کاری باہر سے کم آ رہی ہے؟ دیکھیں قوموں پہ ایک چیز ہمیں بہت اچھی طرح یہ ذہن نشین کرنی چاہیے کہ قومیں جو ہوتی ہیں یہ کزن بردرز نہیں ہوتی. قوموں جو چلتی ہیں وہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے تحت چلتی ہیں. اگر آپ سے کسی ملک کو فائدہ ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ تعلقات رکھے گا، لیکن اگر آپ کے ساتھ اس ملک کا کوئی مفاد نہیں ہے تو وہ آپ کے ساتھ نارمل بس واجبی سے تعلقات رکھے گا. تو اس چیز کو ہمیں اچھی طرح سے ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جب تک ہم مضبوط نہیں ہوں گے، ہم کسی کو کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، جب تک ہمارا معاشی سٹرکچر مضبوط نہیں ہوگا. حب الوطنی سے تو پورا پاکستان کوٹ کے بھرا ہے. 22 کروڑ میں سے کتنے لوگوں نے بے وفائی کی ہے؟ آپ نکال کے دکھائیں. مشکل سے آٹے میں نمک کے برابر بھی لوگ نہیں ہوں گے. اور جب بھی اس ملک کو خون کی ضرورت پڑی ہے سب نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. سر حب الوطنی تو وہ کوئی مسئلہ وہ ہماری شارٹیج نہیں ہے. یہ ہے کہ جی ہر وقت جیسا آپ نے خود کہا کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اٹس مین کہ حب الوطنی موجود ہے مصیبت کے وقت. سر ایک منٹ، تو جیسے جب باپ مر رہا ہوتا ہے ہر آدمی آتا ہے، ابو آپ مر رہے ہیں میں آپ کے پیر دبا دوں. یہی سے ہر آدمی پھول چڑھانے آتا ہے، زندہ ہوتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا. چھوٹا سا ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے.